الله الذي خلق كل شيء فقدره الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات نسلم ونصلي على أشرف الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انسان اللہ رب العزت کے دربار کے اندر جب میدان محشر کے اندر پیش کیا جائے گا تو ہر انسان کے متعلق اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے ایک فیصلہ صادر فرمانا ہے اور ہر اس بندے کے حق میں فیصلہ خداوندی ہوگا جس بندے کے پاس دونوں چیزیں کامل اور مکمل ہوں گی، جس بندے کا ایمان بھی کامل ہوگا، اسلام بھی کامل ہوگا، وہ شخص دن قیامت کے اللہ رب ذوالجلال والکبریاء کے دربار کے اندر عزت اور شان کا مقام حاصل بھی کر لے گا۔ جس بندے کا ایمان اور اسلام کا آپس میں تضاد ہوگا وہ شخص دن قیامت کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوائی کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر چھوٹے بڑے انسان کے لیے ضروری ہے
کہ وہ دنیا کے جہان کے اندر اپنے اسلام کی بھی حفاظت کرے اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے، اور جب ایمان اور اسلام کی حفاظت کا مرحلہ پیش آتا ہے تو انسان کے ایمان اور اسلام کا اصل دشمن اور ڈاکو جو ہے وہ شیطان ہے، اور جو آدمی شیطان کے ڈاکے سے اور شیطان کے حملے سے اپنے ایمان اور اسلام کو بچا کے اور محفوظ کر کے دن قیامت کے حاضر ہوا، وہ اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی نوازش کے اندر ہو جائے گا۔ ہاں، جو شخص نہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے نہ اپنے اسلام کی حفاظت کرتا ہے، ایمان کمزور ہو گیا ہے، اسلام اس کا کچھ ہے، ایمان کچھ اور ہے، تو وہ شخص ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا ہے، اندرونی اس کا ایمان ضائع اور برباد ہو چکا ہے، تو وہ شخص دن قیامت کے منافقین کی لسٹ کے اندر اور منافقین کے ٹولے میں اٹھایا جائے گا، جن کے متعلق اللہ رب ذوالجلال نے اعلان کیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو آدمی منافق ہوگا دن قیامت کے، اس آدمی کو جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب مشرک سے بھی زیادہ اس کو دیا جائے گا، کافر اور ہندو اور سکھ سے بھی زیادہ عذاب منافق انسان کو دیا جائے گا، چونکہ اس نے دھوکہ کیا ہے دنیا کے اندر، دین کے لحاظ سے بھی اس نے دھوکہ کیا ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی اس نے دھوکہ کیا ہے، تو دھوکہ کرنے والا، غداری کرنے والا انسان میدان قیامت کے اندر اللہ کا سب سے زیادہ مجرم ہوگا اور اللہ کے عذاب کا سب سے زیادہ مستحق ٹھہرایا جائے گا۔ اسی لیے ایمان بندے کا دل کے اندر مضبوط ہو تو پھر ایمان کے خلاف اس کا عمل نہیں ہو سکتا۔ ظاہری طور پر ایمان اور اسلام کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، بلکہ آپس کے اندر ان کا اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے۔ جیسا اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ویسے ہی اس بندے کا عمل اور اسلام بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر مثالیں پیش کی ہے کہ شیطان انسان کے لیے ہمیشہ دشمنی کا راز رکھتا ہے، ہمیشہ دشمنی کرنے کا وہ حربہ استعمال کرتا ہے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے ایمان کے دشمن کو دشمن سمجھتے ہوئے اس کے قریب نہ لگے، اس کی کسی کار سازی کے اندر اور کسی جال سازی کے اندر آنے کی وہ بندہ کوشش نہ کرے، بلکہ شیطان جہاں بھی جال سازی کرنے کا منصوبہ تیار کر رہا ہو، انسان کو اس جگہ سے بچ بچ کے اور محفوظ ہو کے وہاں سے نکلنا چاہیے۔ اس لیے شیطان انسان کے ایمان کا اصل ڈاکو ہے اور اصل دشمن ہے۔ اگر انسان شیطان کے جال کے اندر پھنس گیا تو وہ سوائے جہنم کے اور اس کا کوئی ٹھکانہ اور مقام نہیں ہے۔ تو انسان کی عزت اور ذلت کا معیار ہے کہ بندے کا ایمان شیطان کے ڈاکے سے محفوظ ہونا چاہیے، بندے کا عمل اور اسلام ایمان والا جو بندے نے برقرار رکھا ہے وہ شیطان کے ڈاکے اور حملے سے محفوظ ہونا چاہیے۔ اگر کہیں بندہ شیطان کے جال کے اندر آ گیا تو وہ شخص دن قیامت کے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ پھر جہاں ٹکانا اور مقام شیطان کا ہوگا وہاں شیطان کے حربے کے اندر اور جال کے اندر پھنسنے والا انسان بھی اسی جگہ ٹھوک دیا جائے گا اور پھنسا دیا جائے گا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص شیطان کے جال سے بچنا چاہتا ہے تو شیطان کے جال سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے کہ بندے کو دین کا علم ہونا چاہیے، بندے کو دین اور اسلام کے متعلق بندے کو گہرائی تک علم ہونا چاہیے، بندے کے پاس کوئی ہتھیار ہونا چاہیے، کوئی اسلحہ ہونا چاہیے کہ کوئی ڈاکو آ جائے، کوئی فسادی آ جائے، کوئی شرارتی آ جائے، کوئی بدماش مقابلہ کرنے کے لیے اگر تل جائے، تیرے ایمان اور اسلام کا دشمن جب آ جائے تو تیرے پاس اگر کوئی ہتھیار نہیں ہوگا تو تو ناکام ہو جائے گا۔ اللہ نے شیطان کو مات کرنے کے لیے ہتھیار بندے کو قرآن پاک دیا ہے۔
قرآن مقدس والا ایسا ہتھیار ہے کہ جس بندے کے پاس قرآن پاک کا علم ہوتا ہے، شیطان الٹا ہو کے بھی زور لگائے، ایڑی چوٹی کا زور لگائے، اس بندے کو کبھی ناکام نہیں کر سکتا، نہ اس پر غالب آ سکتا ہے، نہ اس کو کسی منصوبے میں پھنسا سکتا ہے۔ ہاں، انسان کلمہ پڑھنے کے بعد نہ اسے قرآن کا علم ہے نہ حدیث رسول اللہ کا علم ہے، وہ ویسے صرف ایک صوفی صافی بننے کا شوق دل میں پیدا کر کے مسجد میں آ جاتا ہے، تو وہ آدمی شیطان کے جال سے نہیں بچ سکتا جب تک اس آدمی کو قرآن مقدس کے ساتھ صحیح معنی میں تعلق پیدا نہ ہو جائے۔ اسی لیے شیطان کو بھگانے کے لیے اللہ نے قرآن مقدس والا اسلحہ اور ہتھیار مومن کو دیا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ میرا پیغمبر، اگر شیطان کے شر سے کوئی آدمی محفوظ رہ سکتا ہے تو شیطان کے شر سے بچنے کا واحد ذریعہ میں نے اپنے قرآن کو بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پاک رسول علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے دربار کے اندر جب پناہ طلب کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے میرا پیغمبر، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا تمہارا کام ہے اور اپنی رحمت کے پردوں میں چھپا لینا یہ میرا کام ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس بندے کے لیے ایک ایسا کامیاب نسخہ اور کامیاب اسلحہ اللہ نے بنایا ہے کہ اس کی موجودگی کے اندر اور اس کے علم کی موجودگی میں کوئی آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم الثقلین، ترکت فیکم الثقلین، اے لوگو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ اس اور نال بولو یار۔ میں اپنی امت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر میری امت ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے گی، من تمسک بہما لن تضلوا من بعدی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی زندگی کے اندر اپنی امت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک چیز ہے کتاب اللہ، پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اور دوسری چیز ہے وہ سنتی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سنتی۔ ایک کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسرا میں اپنا راستہ اور طریقہ اور اپنا رواج چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یعنی کتاب اللہ کے ساتھ بندہ ایسا تعلق بنائے جیسا پیغمبر بتلائے، جیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتلاتے جائے، اور بندہ اپنا ایمان اور نظریہ اسی طرح بناتا جائے۔ اللہ کے پاک رسول حضرت محمد مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما کے جا رہے ہیں، او کائنات والے ہو، دنیا تو بال بلڈنگ چھوڑ کے جاتی ہے، دنیا زمینیں جائیدادیں چھوڑ کے جاتی ہیں، اپنی وراثت چھوڑ کے جاتی ہیں، اور میری وراثت کے اندر میری امت کے لیے اور میرے ورثاء کے لیے دو چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں دنیا کے اندر 63 سالہ زندگی کے اندر نہ میں نے زمینیں خریدی ہے، نہ میں نے کوئی جائیداد بنائی ہے، نہ میں نے کوئی محل اور بلڈنگ اور کمرہ اور کوٹھا بنایا ہے جو میں اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نہ میں محمد رسول اللہ کی 23 سالہ دور نبوت کے اندر جو محنت ہے، جو میری مشقت ہے، جو میری محبت ہے، جو میری الفت ہے، جو میرا ترکہ ہے، جو میرا ورثہ ہے، وہ دو چیزیں ہیں۔
کتنی چیزیں؟ دو چیزیں ہیں. میں نے جو دنیا کے اندر کمایا، میں نے دنیا کے اندر جو کچھ بنایا، میں نے دنیا کے اندر جو کچھ سنوارا، میں نے دنیا کے اندر جو کچھ تیار کیا ہے، وہ میرا ترکہ اگر دیکھنا چاہتے ہو، میرا ورثہ دیکھنا چاہتے ہو، میری مال دیکھو، میری دولت دیکھو، میری دھن دیکھو، میری دنیا دیکھو، میرا دین دیکھو، میرا ایمان دیکھو، میرا اسلام دیکھو، میرا پیغام دیکھو، میرا عنوان دیکھو، میری عظمت دیکھو، میری حشمت دیکھو، میری قوت دیکھو، میری ثروت دیکھو، میری عدالت تو دو چیزیں، میری انابت تو دو چیزیں، میری سخاوت تو دو چیزیں، میری عظمت تو دو چیزیں، میری حشمت بنی تو دو چیزیں. وہ دونوں چیزیں ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا میرا فرمان ہے. اس کو ماننے والا انسان ہے. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا میرا فرمان ہے. اس کو بیان کرنے والا رحمان ہے، اس کو ماننے والا پکا انسان ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنے والا شیطان ابن شیطان ہے. اسی لیے اللہ کریم کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، او لوگوں، میری اگر محنت دیکھنی ہو، میری محنت کا ثمرہ دیکھنا ہو، میری محنت کا نتیجہ دیکھنا ہو، تو میں محنت اور نتیجے کے طور پر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکت فیکم الثقلین، ترکت فیکم امرین. میں دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ دو باتیں اتنی قیمتی چیزیں ہیں اور اتنی انمول چیزیں ہیں کہ جو آدمی من تمسک بہما لن تزلوا من بعدی. جو آدمی ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لے گا، میں محمد قسم دے کے کہتا ہوں کہ وہ دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. دنیا کی زندگی کے اندر آدمی اگر گمراہی سے بچنا چاہتا ہے، ذلت سے بچنا چاہتا ہے، رسوائی سے بچنا چاہتا ہے، کہ دنیا کے میدان میں بھی کامیابی چاہتا ہے، اگلے جہان میں کامیابی چاہتا ہے، تو کتنی چیزیں ہیں؟ ہتھیار اور اسلحہ کتنی چیزوں کو بنانا چاہیے؟ ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان. اور اللہ کے رسول نے فرمایا، جو آدمی میرے ذمے جھوٹی بات لگاتا ہے، میں جس بات کو نہیں کیا، اور وہ کہتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات اپنی طرف سے کرتا ہے، بات اپنے پیر کی ہے، بات اپنے وزیر کی ہے، بات اپنی منچاہی بات ہے، اپنی خواہش کی بات ہے، اپنی مرضی کی بات ہے، بات وہ اپنی کرتا ہے، نام میرا لیتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے، یوں سمجھو کہ اس نے جہنم کے درمیان اپنے لیے ایک مکان تیار کیا ہے. اتنا وہ ذلیل انسان ہے، اتنا وہ خستہ شکستہ قسم کا انسان ہے کہ جیسے انسان جہنم میں اپنا مکان تیار کرتا ہے، جو آدمی اللہ کے رسول کے ذمہ جھوٹ لگا کے قال النبی جو کہتا ہے، وہ آدمی جہنم میں اپنا مکان تیار کرتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول کا ساتھ کہنا پڑتا ہے سچا فرمان. کون سا فرمان؟ سچا اسی کو کہتے ہیں جو پیغمبر کی زبان سے نکلا ہو، جو پیغمبر کے ذمے لگایا گیا ہو، پیغمبر کے متھے لگایا گیا ہو، وہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہوا کرتا. اور یہ بھی بات سن لو کہ پیغمبر کا ہر فرمان قرآن کے پیچھے ہوگا، قرآن کے مقابلے میں نہیں ہوگا. ایک پیمانہ بتا دوں کہ ایک آدمی کہتا ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور قرآن اس کے برعکس ہے. قرآن اور پیغمبر کا فرمان آپس میں مطابقت نہیں کرتا، آپس کے اندر اتفاق نہیں ہے، تو پیغمبر کی اور قرآن کی آپس میں لڑائی نہیں ہے، رسائی ہے. کیا ہے؟ جو آدمی پیغمبر کو اور قرآن کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے، یوں سمجھو یہ خود گمراہ ہے، یہ بات پیغمبر نہیں کہہ سکتا قرآن کے خلاف. اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسا فرمان جاری فرما دیا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر ان کو مضبوطی سے پکڑا تو دنیا میں کوئی ڈاکو تمہارے گھر میں ڈاکہ،
کوئی دشمن تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. پیرانے پیر ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کا نام ہے، اور سچے اللہ کے ولی ہے، سچے اللہ کے ولی ہے، ولی اللہ انسان ہے اور اللہ کا عابد بندہ ہے، عبادت گزار بندہ ہے، اللہ کے دربار میں سجدے اور عبادات کرنے والا اللہ کا سچا ولی ہے، اللہ کے راستے کے اندر وہ قربانیاں دینے والا ولی اللہ انسان ہے شیخ عبد القادر جیلانی. کون؟ رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سفر پر جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ ذرا توجہ کرنا. مثال دینے کا ایک مقصد ہوتا ہے، آدمی اگر وہ مقصد سمجھ لے تو پھر کبھی انسان کو غلط فہمی نہیں لگ سکتی. اللہ کے پاک اور سچے ولی نے فرمایا میں رات کو سفر میں جا رہا ہوں اور رات اندھیری رات ہے، رات اندھیری گھوپ اندھیری رات ہے اور گھٹا ٹوک اندھیروں کے اندر میں سفر کرتے ہوئے جا رہا ہوں. اچانک ایک جنگل کے اندر میرا گزر ہوا اور جہاں اندھیرا مزید بڑا میرے اوپر چھا گیا اور میں اندھیرے کے اندر ڈوبا ہوا ہوں اور سفر کرتا جا رہا ہوں. اچانک میں یک لخت کیا دیکھتا ہوں کہ روشنی ہی روشنی آ گئی ہے، جو زمین سے روشنی اٹھتی ہے اور آسمان کی بلندیوں تک وہ روشنی جا رہی ہے. اتنی روشنی کہ زمین ہی روشن، اتنا روشنی آسمان ہی روشن، اتنا روشنی سارا جنگل تے صاحبان ہی روشن ہو گیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جڑے ویلے روشنی میں ویکھی ہے اس روشنی دے وچوں آواز پی آندی ہے یا عبدی انی انا ربکا انی انا ربکا. روشنی ہون تو فوراً بعد اسے روشنی وچوں آواز آندی ہے پر شکل سامنے، شکل صورت نظر نہیں آ رہی اور آواز مسلسل آ رہی ہے. او عبد القادر انا ربکا، میں تیرا رب ہاں. میں کون ہوں؟ میں تیرا رب ہاں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے میں پیچھا مڑ کے ویکھے کہ ساری چیزاں روشن ہو گئی نے. درختاں تا ویکھا تا روشنی، آسمان وال ویکھا تا روشنی، زمین وال ویکھا تا روشنی، اپنے وجود وال ویکھا تا روشنی. اتنی روشنی دے اندر آواز پی آندی ہے انی انا ربکا. او عبد القادر میں تا تیرا رب ہاں. اور نال نال اے گل بھی آدھا ہے کہ رب میں ہون دے باوجود اج میں رب تیرا تیرے اتے راضی ہو گیا. اج میں رب تیرا تیرے اتے راضی ہو گیا. اج میری رضا تیرے اتے اتنی وافر مقدار چ پی آندی ہے. اے عبد القادر اج تو بعد نماز پڑھن دی ضرورت، اج تو بعد روزہ رکھن دی لوڑ کوئی نہیں، سردی وچ ٹھنڈے پانی نال وضو کرنے دی کوئی لوڑ کوئی نہیں، تہجد پڑھن دی کوئی ضرورت نہیں. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے اے آواز مسلسل آندی پئی ہے لیکن شکل کوئی نظر نہیں آندی. اسے شکل دے اندر آواز میرے کولو مسلسل پی آندی ہے کہ میں تیرے اتے راضی ہو گیا، نمازاں تیریاں معاف کیتیاں، تو وڈیاں محنتاں کیتیاں نہیں. تو کی کیتا بڑیاں محنتاں کیتیاں نہیں، ساری ساری رات جاگدا رہیا، وت میری عبادتاں وی کردا رہیا. میں انہاں عبادتاں نو ویکھ کے انہاں ریاستاں نو ویکھ کے تیرے اوتے راضی ہو گیا تے تیرے اوتے ساریاں چیزاں معاف کر دتیاں. لہذا اج تو بعد عبادت کرن دی لوڑ. جی ہن تیرے میرا جے کوئی بندہ ہوے تا او صبح اشتہار شے کرا دے ویا کہ یار میں تا پہنچا ہویا ولی ہاں جو اللہ مینوں آپ آکھے مسیح تے جانے دی لوڑ، نماز پڑھنے دی لوڑ، روزہ حج زکات تے ساریاں عبادتاں اللہ نے میرے تے معاف کر دتیاں. لہذا میں دھنا پنا اللہ دا ولی ہو گیا. انجے کرے ہا کہ نہ کرے ہا؟ چونکہ علم جی ہو جے ہوے ہا تے اوہو جا اگوں بن کے کرشمہ دکھاوے ہا.
او تا ہے اللہ دا سچا ولی، عابد بھی ہے، چھڑا صوفی نہ ہے، نال قرآن دا عالم ہی ہے، نال قرآن پاک آلا، کیونکہ اصل ہتھیار شیطان دے مقابلے اللہ نے قرآن پاک بنایا ہے۔ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے جڑے ویلے اسے آواز مینوں دتی ہے کہ نمازاں نہیں پڑھنیاں، اج تو بعد میں ایڈا راضی ہو گیا تیری محنت مشقت نو ویکھ کے کہ کوئی عبادت دی لوڑ کوئی نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جڑے ویلے اس آواز دتی ہے، اے آواز میرے کنا دے اتے پہنچی ہے تے میں پیچھا مڑ کے تے قرآن والے پاسے توجہ کرنی شروع کر دیتی۔ جی اے جیڑی گل پیا کردا ہے آدھا بھی دعویٰ بھی ہے جو میں تیرا رب ہاں اور میں تیرے تے راضی ہو گیا، راضی ہون دی علامت نشانی بھی ہے کہ عبادت ہی نہیں کرنی، نماز ہی نہیں پڑھنی تے روزہ ہی نہیں رکھنا، تہجد پڑھن دی کوئی لوڑ کوئی نہیں۔ اے جیڑی گل پیا کردا ہے رب ہو کے تے اے گل جیڑی پیا کردا ہے میرے ذہن وچ گل بیٹھ دی، اس واسطے دی گل نو چاہ کے تے سیدھا قرآن دے نال ملایس، سیدھا کتھے ملایس؟ جے ہو سی رب دی گل تے قرآن دے نال ملوے سی، جے رب دی گل نہیں ہونی وت قرآن دے نال نہیں ملنی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے میں اپنے ذہن نو گھماونا شروع کر دیتا ہے، قرآن پاک میں پڑھدا آیا تے ویکھدا آیا تے ویکھدا آیا تے ویکھدا آیا، چل دیا شیخ عبد القادر جیلانی 14ویں سپارے وچ پہنچا ہے۔ کتویں 14ویں پارے دے اندر جڑے ویلے پہنچے تے آخر دے اندر جڑی آیت لکھی ہوئی ہے اس آیت نو پڑھدا جو اللہ پاک ایک موقع دے اوتے اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم دیتا ہی زندگی دے اندر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے سونیا دے سردار پیغمبرا، اے میرا لاڈلا پیغمبرا، میں تیرے واسطے کو حکم نازل پیا کردا کہ وعبد، وعبد دا کے معنی عبادت کر، کے معنی عبادت کیتی رکھ میرا پیغمبر، سجدے کیتی رکھ، نمازاں پڑھی رکھ، رکوع کردا رہے، سجدہ کردا رہے، ذکر میرا کردا رہے، شکر میرا کردا رہے، رکوع تے تسبیح دے اندر وقت گزاردا رہے۔ اللہ کتھوں تک نمازاں پڑھدا رہواں، کتھوں تک تیرے سجدے کردا رہواں؟ اللہ فرماندے نے حتا یاتیک الیقین، اللہ فرماندا ہے جب تک تیرے اتے موت نہ آوے عبادت چھوڑنی نہیں۔ کدوں تک کرنی؟ جب تک اے آدھے جے تو نہیں بڈھا نہ ہو سا مسیت نہیں وڑدا، اے کیا آدھے جے تو نہیں کھونڈی تے نہ آوا مسیتی وچ نہیں آونا، نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، آدھے اجے تاں جوانی ہے، اجے تاں اے بھی شیطان دا ڈاکا ہے، اے بھی بندے دے ایمان تے شیطان دا ڈاکا ہے، جو شیطان آ کے وچوں پٹی پڑھاندا یار اجے تے کھاندا پیندا جوان ہے، اجے تاں کھاندا پیندا جوان ہے، مسلاں دی پئیے داڑھی پھٹ دی پئیے، اجے تونی کوئی وقت آیا تا کوئی نہیں تو پہلے مسیتی دا رخ پیا کردا ہے، اجے تونی کھاون پیون دا ٹائم ہے، رج کے گناہ کر، پہلے کی کر رج کے گناہ کر لے، رج کے غلطیاں کر لے، رج کے سارے پھل کھنڈار دے دنیا دے اندر بدنامیاں ساریاں چاہ گن، غلطیاں ساریاں کر لے، مزے سارے کر گن، آخر دے اندر جڑے ویلے ویکھے جون اعضاء کمزور ہو گئے، اکھ ویکھن تو کمزور ہو گئی ہے، پیر لٹاں تے ٹرن تو محتاج ہو گئے، ہاتھ پکڑن تو محتاج ہو گئے، جڑے ویلے اس نوبت تے پہنچے اس ٹائم آ ونی مسیتی دے اندر پچھلیاں دی معافی چا منگی تے اگلیاں شروع کر دیویں، پچھلیاں دی
معافی چا منگی تے اگلیاں شروع کر دیویں شیطان ایمان دے اتے ڈاکا مار کے بندے نو غلط امید پہ دلواندا ہے اے اللہ دا پیغمبر جڑا ساری دنیا تو وڈا پیغمبر ساری دنیا تو اولا پیغمبر ساری دنیا دا اعظم پیغمبر ساری دنیا دا اکرم پیغمبر ساری دنیا دا ارحم پیغمبر ساری دنیا دا افضل پیغمبر ساری دنیا دا اشرف پیغمبر ساری دنیا دا اکمل تے اجمل تے اسمل تے اولا تے ازکا تے انکا پیغمبر اس پیغمبر نو اللہ دا و سونیا دا سردار پیغمبرا تیری صورت مسلم تیری سیرت مسلم بصیرت تیری مسلم او سارا کچھ تیرا ہون دے باوجود عبادت دا جڑا نمبر آوے میرا پیغمبر اس ٹائم تو عبادت نہیں چھوڑنی جے تو تیرے ہوتے موت نہ آوے زندگی جب تک موجود ہے جوانی دا مرحلہ آوے لڑکپن دا مرحلہ آوے جوانی دا مرحلہ آوے بڑھاپے دا مرحلہ آوے ہر مرحلے دے اندر وابد عبادت کیتی رکھ ربا کا وہ بھی کس دی عبادت بھی ہوئے تے ربا کا رب دی عبادت ہوئے جے غیر اللہ دی عبادت تاوی ماریا گیا تھوڑی عبادت تاوی ماریا گیا ادھی پونی عبادت تاوی ماریا گیا ایک کیتی تے دوئی نہ کیتی تاوی ماریا گیا ایک واری نظر آیا تے سال تو ہی گم ہو گیا تاوی ماریا گیا وعبد ربا کا عبادت ہی کرنی ہے تے رب دی بھی کرنی ہے تے ہمیشہ کرنی کتنی شرطاں ترائے شرطاں عبادت دیاں عبادت بھی کر رب دی کر ہمیشہ کر یہ شرط قبول ہے کس طرح کرنی ہے عبادت بھی ہوئے اللہ دی بھی ہوئے تے نال او بولو یار جدو ہمیشہ دا لفظ آندے تھوڑی جی آواز گھٹ آنی میرے کو پتہ نہیں میرے کو سنی دی نہیں کہ عبادت ہوئے اللہ دی وقت عبادت ہوئے تے ہوئے کتنے عرصے بعد نہیں عیدی دے عیدی بادشاہ سوکھا علاج ہے سال دے گناہ عید والے دیہاڑے مٹ ویندر کیڑی لوڑ ہے بعد چاون دی وعبد ربک حتی یاتیک الیقین اللہ کریم اپنے پیغمبر نو آکھے جو میرا سونا عبادت کرنی پر اس ٹائم تو نہیں جب تک تیرے ہوتے ہاں جس ٹائم موت آ ونجے اس تو بعد وقت عبادت دا حکم ہاں ملا قبر چ نمازاں پڑھائی رکھن تا ہور گل ہے پر اللہ دے ہن پڑھن دی لوڑ ملا اج بھی آدھا ہے حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھو تکبیرہ دن تے نبی کریم اگو جماعت کران دن اج بھی ملا آدھے یہ انہاں دی گل نہیں گل قرآن دی پیوں دی ہے وعبد ربک حتی یاتیک الیقین عبادت کرنی ہے تے زندگی تک کرنی ہے جدو موت آ ونجے عبادت فرض عبادت فرض کوئی نہیں وت عبادت اللہ دے طرفوں نہیں ہوندی وت عبادت دا جڑا اللہ نے بدلہ دیونا ہوندا ہے او ملدا ہے عبادت دا جڑا حساب ہوندا ہے اللہ او کردا ہے جے موت تو بعد ہی بندہ نماز چھوے تا حساب کیڑی چیز دا حساب جس ٹائم تک مزدور مزدوری کردا رہندا ہے اس ٹائم تک مالک حساب کدو ہوندا ہے مزدوری جدوں کمپلیٹ ہو ونجے انجے ہے حساب کے کوئی نہ جس ٹائم تک عابد عبادت وچ لگا ہوندا ہے اس ٹائم تو نہیں عبادت دی سزا جزا دا حکم نافذ نہیں ہوندا ہاں جڑے ویلے بندے دی عبادت مکمل ہو ونجے کامل ہو ونجے زندگی بھی کامل ہو ونجے اس تو بعد اللہ حساب کتاب شروع کرنا ہے تے حساب کتاب دا دہاڑا موت تو بعد آونا ہے اور قیامت والے دن آونا ہے تے قیامت تک جڑا عرصہ ہے اے موت والا عرصہ اے دے وچ عبادت کوئی نہیں اے دے وچ تسبیح تے ذکر تے وظیفے والی گل کوئی نہیں پھر جڑا کچھ دنیا وچ بندہ کر کے گیا ہے اس کیتے ہوئے عمل دی سزا جزا اللہ نے بندے دے متعلق دیونی ہے اس واسطے اللہ کریم فرماندے اللہ دا پاک رسول بھی آپ ہی گل دی تصدیق کیتی ہے اپنی سچی زبان
والا دن اذا مات الانسان انقطع عمله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. او لوگو جب موت آ ونجے بندے دے اتے عمل دا معاملہ انقطع کہ ہو گیا. انقطع دا معنی کٹ ہو گیا، ختم ہو گیا تے مک گیا. اللہ دے پاک پیغمبر دے اتے یہ آیت نازل ہوئی ہے تے شیخ عبدالقادر گل یاد ہے نا فرماندے کہ اللہ اپنے نبی نو عبادت معاف نہیں کیتی. میں کیڑی اچھی سرکار ہاں جو اللہ مینوں آدھا ہے نماز نہ پڑھی تے روزہ نہ رکھی تے ہن میں راضی ہو گیا. اس ٹائم دل وچ خیال آئے یہ آواز جڑی قرآن دے نال ٹکراندی پئی ہے اے رحمان دی آواز نہیں، اے تا شیطان دی آواز ہے. ایک دی آواز ہے، اے شیطان دی آواز ہے. تے اتھے پڑھنا شروع کر دیتا لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جدو اللہ دی پناہ طلب کیتی ہے چونکہ قرآن اللہ ہتھیار کو نہیں اس واسطے شیطان دا ڈاکا کامیاب نہیں ہویا. شیخ عبدالقادر فرماندے جڑے ویلے میں لا حول ولا پڑھے اس ٹائم ساری روشنی بھی ختم ہو گئی ہے، ساری روشنی بھی ختم ہو گئی ہے. روشنی جو ہی ختم ہوئی ہے تے میں ویکھدا وہ آواز دوبارہ میں چند قدم اگے چلا اگے آواں تے او آ کے وت آواز دیتی ہے وہ عبدالقادر واقعی میں شیطان آمی، واقعی میں شیطان آمی جڑا تینوں پچھو آواز دے کہ تیرے نال گل کردا پیا آمی. لیکن تینوں میں جڑے ویلے اس ٹائم گل کیتی ہے تو میری گل تے عمل نہیں کیتا وگرنہ اسے جگہ دے اتے ایو جیاں کرشمہ دکھاندا می تیرے نال دے سینکڑے ولی، تیرے نال دے سینکڑے ولی عابد تے صوفی تو گزر دیان انہاں نو ایو جیاں کرشمہ وکھاندم تے او خوش ہوویندے ہیں آدن ہاں یار ہن لوڑ کوئی نہیں نماز شماز پڑھن دی. انہاں ساریاں نو میں گمراہ کر دیتا ہے. عبدالقادر تو گمراہ کیوں نہیں ہویا؟ اس واسطے کہ تیرے کولو علم ہی، تیرے کولو کی ہے؟ تیرے کولو علم ہی. اس وجہ نال تو گمراہ نہیں ہویا تے بچ گیا گمراہی کولو. شیخ عبدالقادر جیلانی فرماندے ہن وت دوجا حملہ پیا کر دے، ہن وت دوبارہ دوسرا حملہ پیا کردا ہے جو اے دل وچ ایک گل پاواں جو میرے نال دا تا عالم کوئی نہیں، میں ایڈا وڈا عالم اپنے علم دے زور دے نال بچ گیا. شیخ عبدالقادر جیلانی فرماندے لا حول ولا قوت الا باللہ. چخے ہو نا مرادا وت دوبارہ میرے تے حملہ پیا کردا ہے، مینوں علم دیاں گلاں سنا کے میرے دل نے تکبر پاونا چاہندا ہے. کوئی نہ الا ایتغمدنی اللہ رحمتا منہ. میں اپنے علم دے زور نال نہیں بچا، اللہ دے فضل دے نال بچا. اے قرآن دا علم آونجنا اللہ دا فضل ہے، اے قرآن دا علم آونجنا اللہ دا فضل ہے وگرنہ ہر کوئی میں نہیں کر سکتا. اس وقت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے میں شیطان دے ڈاکے کولو تا بچہ جو او دی گل نو تولے قرآن دے پیمانے دے نال او دی گل جڑے ویلے قرآن دے خلاف ہوئی ہے اسے ٹائم میں فوراً سمجھ گیا جو گل شیطان دی ہے رحمان دی گل. تے گل یہی تانوں سمجھاندا پیا کہ بندے دا ایمان اور اسلام محفوظ ہو ونجے تے تاں بندہ دن قیامت کامیاب ہوندا ہے. اور بندے دا ایمان تاں محفوظ ہوندا ہے کہ بندہ ایمان تے اسلام نو بچاون جوگا علم رکھدا ہوئے کم از کم. اگر علم بندے کول نہ ہوئے تو بندہ گمراہ ہو سکدا ہے. اور شیطان دی تا کوشش ہی ہوندی ہے بندے نو. تا اللہ فرماندا ہے ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے شیطان ہے جڑا سب تو وڈا تے اول درجے دا نافرمان ہے اپنے رحمان دا. تے جڑا اللہ دا نافرمان ہوئے او بندے دا سجن کدے ہو سکدا؟ اللہ پاک نے
قرآن پاک وچ شیطان دی تھوڑیاں جیاں عادتاں بھی دسیاں. شیطان دی عادت نو تے منافق دی عادت نو قرآن پاک نے مثال دے کے سمجھایا ہے. کمثل الشیطان کمثل الشیطان، اللہ پاک مثال دیتی ہے کہ منافق تے شیطان دا ہکو حال ہے. شیطان دا تے منافق دا ہکو حال ہے. منافق بھی ظاہری طور تے آ کے محبت دے دعوے کردا ہے، نال ملدا ہے بغل نال بغل تے بازو نال بازو تے ہکی جگہ تے بیٹھ کے کھاونا، ہکی جگہ تے بیٹھ کے پینا، ساریاں دوستیاں تے تعلق قائم کردا، لیکن اندروں اندروں دا ذہن ٹھیک. فطرت خباست ہوندی ہے، فطرت دے اندر دشمنی تے عداوت ہوندی ہے. اس دشمنی دی وجہ دے نال بندہ اس ٹائم ہی ون کے منافق دا پتہ لگدا ہے جڑے ویلے ون کے بندے نو دھوکھا دے دیندا ہے یا بندے دے نال زیادتی کر لیندا ہے کہ یار اے تاں اس لالچ دی وجہ دے نال آ کے میرے نال چلدا تے پھردا رہ گیا ہے. اج پتہ لگا جو اے دے نال دا جھوٹا تے فراڈی انسان ہور کوئی نہیں، اے تاں کسے تمے تے لالچ دی وجہ نال میرے نال تعلق رکھی رہ گئی. او تما لالچ ختم ہویا ہے، امید ٹوٹی ہے تے دشمنی دے اوتے اتر آیا ہے. اور وہ بکواساں بھی کردا ہے بازاراں دے اندر، گلیاں دے اندر تے محلیاں دے اندر. کل ہکی مسجد وچ بیٹھا ہوندا ہے، کل ہکے گھر وچ بیٹھا ہوندا ہے، کل ہکی پلیٹ وچ کھاون والا 10 سال دوست بنن والا اج کیوں بھونکدا ودا ہے تے گلاں ودا کردا ہے. ایتھوں پتہ لگدا ہے جو اے اندروں منافق ہے، اندروں کے ہے منافق ہے. اللہ فرماندا ہے یہ عادت شیطان دی، یہ عادت شیطان دی جو بندے نو اتو تو آ کے پیراں فقیراں تے بزرگاں دی شکل بن کے تے دوست بن کے تے انہاں نو پھسلاندا رہ ویندا ہے. حتیٰ کہ اللہ کریم نے قرآن پاک تے دی عادت دا ذکر کیتا ہے تے حضرت عبداللہ ابن عباس، کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ بنی اسرائیل دا ایک بہت بڑا بابا ہے، بنی اسرائیل دا ایک بہت بڑا بابا تے بزرگ انسان ہے. ناؤ دا برسیسا، نا کہ ہے ناؤ دا برسیسا نا ہے. اور بنی اسرائیل دا ایک بہت بڑا بزرگ ہے، نیک پارسا ہے تے متقی انسان ہے. اللہ کریم نے قرآن پاک جڑی عادت شیطان دی دسی ہے، اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان دی عادت اللہ پاک نے دسی ہے کہ بندے کول آ ویندا ہے، اونوں امیداں دلواندا ہے، او دے نال پیار دے محبت دیاں گلاں کردا ہے، پھر بندے نو کفر دے اوتے تیار کردا ہے، وقت بندے نو بدعت تے گمراہی تے تیار کردا ہے. جڑے ویلے بندہ تل ونجے تے اس کام وچ لگ ونجے وتا دا انی بریون، میرا تیرا تعلق پہلے دے میں تیرا وڈا دوست ہوتا ہوں، میں تیرا وڈا غمخار ہاں، میں تیرا وڈا ہمدرد ہاں تے میں تیرا یار ہاں. وقت جڑے ویلے بندہ پٹی تے چڑھ ونجے تے لین تے چڑھ ونجے، پکا گمراہی والے کھڈے والے پاسے ٹر پوے، پھر اپنے آپ نو بچا کے تے پیچھے نسنے دی کوشش کردا ہے. اسی طرح اللہ پاک فرماندے نے شیطان بندے نو گمراہ کر کے تے آپ آدا انی اخاف اللہ رب العالمین. اس آیت دی روشنی دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس بنی اسرائیل دا واقعہ نقل کر کے فرمایا ہے او برسیسا نامی انسان بڑا عابد تے زاہد انسان ہے، دنیا و ما فیہا نال دا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، نہ اہل دنیا نال کوئی وقفیت تے تعلق بناوندا ہے. حتیٰ کہ 60 سال تونی عبادت کردا رہے. کتنی؟ 60 سال دے عرصے تک عابد رہے، 60 سال دے عرصے تو عبادت کردا رہا، عبادت گزار بنیا رہے. حتیٰ کہ او جدو عبادت وچ لگائی چھوٹے چھوٹے شتونگڑے او دے کول ونجن، او دے دل وچ وسوسے پاون، خیال پاون، وہم پاون، گمان پاون کہ یار انج کر لویا تے انج کر لویا تے انج کر لویا. لیکن او برسیسا عابد تے صوفی کسے شیطان دی گل تے عمل نہیں کرن واسطے تیار ہویا. حتیٰ کہ چل دیا
60 سال دا مدت مدید دا عرصہ گزر گیا ہے. ایک دن بیٹھا ہی وڈا ابلیس تے لین تے مجلس لگی ہوئی ہے. چھوٹے شتونگڑے آکھن لگے او بابا ابلیس اسا دنیا دے اندر وڈے وڈے لوگاں نو گمراہ کر دے ہیں, پھسلا دیندے ہیں, رستے تو ہٹا دیندے, پر ایک بابا برسیسا ہے ساڈی گل منیندا, او ساڈی گل ہے او ڈٹیا ہے. ایک دن واسطے بھی ساڈے آکھن نال اس عبادت نہیں چھوڑی, ایک دن بھی آکھن دے نال کوئی ساڈے نال کوئی گل منن واسطے تیار نہیں ہویا. ابلیس آکھن لگا پترو تانوں تجربہ انہاں کماں دا تجربہ, تہاڈی عمر چھوٹی ہے, تہاڈے کرتوت اجے تونی اتنی نوبت تونی نہیں پہنچے, اس واسطے بچے ہو جے اس برسیسا نو ذلیل کرنا ہے وت اے دی خدمت واسطے مینوں آپے اٹھنا پے, اے دی خدمت واسطے مینوں آپے اٹھنا پیسی تے تکلیف کرنی پیسی. آکھے بابا شیطان آ تو کے تکلیف کر سے تے کے کروا سے, اگو دعویٰ کر کے آدے میں دے کولو زنا بھی کروا سا, میں اس نو قتل بھی کروا سا تے میں نو کافر ہی بنا سا. کتنے گناہ کروا سا؟ 3 گناہ کرواونے نے, قتل کروا دیونے, زنا کروا دیونے, اینو کفر کروا کے تے پکا کافر بنا دیونے. میں اتنے گناہ کرواونے نے تے میں دعویٰ پہ کردا اپنے عزم دے نال, اپنی چال بازیاں نال تے چکر بازیاں دے نال, اپنے پرانے تجربے نال پیادا جو میں وڈا بزرگ ہوں, میں ساریاں تو وڈا سن رسیدہ بابا ہاں. اس واسطے میں اپنی زندگی دے تجربے دی بنا تے آدھا پیا ایو جے صوفی نو پٹڑی تو لانا میرے کھبے ہاتھ دا کمال ہے. انہاں آکھیا بابا جی یہ کیویں ہو سکدا ہے, تو دے کولوں زنا ساڈے آخر ایک دن نماز ہی اس نہیں چھوڑی, سجدہ ہی نہیں چھوڑیا, چھڑا وقفہ کرن واسطے تیار نہیں ہویا, تے تیرے آکھے ایڈے گناہ کر, آکھے آؤ میرے نال, آکھے آؤ میرے نال. کھونڈی پکڑ کے ٹر پیا ہے, داڑھی نو تیل ملیا سی, وڈا پگڑ بنیا سی تے وڈی منچلی شکل دے نال تے صورت نال ٹردا گیا ایستا ایستا. او برسیسا جڑی جگہ تے بیٹھا عبادت کردا ہویا اونوں کچھ نہیں آدا, او دے نال کوئی گل بات اونوں نہیں چھیڑدا, دے لگا رہے عبادت تے جڑے ویلے او دے کول پہنچے ون کے تے ایک کچی جی جھونپڑی تے چھپر بنایا, کے بنایا کچا چھپر بنا کے غریب بھی فقیر جی میں بیٹھے ہوندے, غریب جی میں بیٹھے ہوندے, اپنے مکان نہیں بنا سکدے تے چھپر تے جھونپڑی لا کے خیمہ لا کے بہ ویندے نے. ایویں پھٹے پرانے ٹاٹا نال ایک جھونپڑی بنا کے او بابا کھونڈی رکھ کے تے وچ ون کے تے سجدے کرنے شروع کر دیتے سی, ذکر کرنا شروع کر دیتا سی, چھپ کے بہ گئی ہے. ادو برسیسا بھی نال عبادت پہ کر دے, حتیٰ کہ اس وچ کئی سال گزر گئے, کئی سال نہ برسیسا اے دی کوٹھی چایا تے نہ اے او دی کوٹھی تے مکان وچ گیا, کوئی سلام دعا نہیں, سجدے تو سجدے. ہن دا تے بیٹھا ہویا ہے, دا تے او بغلے نو ویدے ہو جڑا مچھیاں پکڑنا ہے دریا وچ, او کنج بیٹھا ہونا ہے, بیٹھا تو ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ دے ذکر وچ مصروف بیٹھا ہے, اے شودا بہو اللہ دے فکر وچ بیٹھا ہے, ذکر پہ کردا ہے, او تار مچھی دی وچ بیٹھا ہونا ہے, کسے پاسو سر کڈھے سہی, ذکر ہی ختم تے فکر ہی ختم, ٹھا ون کے پکڑ سی, نگل سی تے ڈکار ہی کوئی نہ مار سی. اسے بغلیان شیطان ہی بیٹھا ہونے انج پیر رکھ کے کہ ایک کسے طریقے ہوئے میرے اپنے گھر اتنے وڑ کے آوے تے پھر دا علاج کر سا. کئی سال گزرنے تو بعد برسیسا دے دل خیال ہے یار تا کوئی میرے تو بھی اچا بزرگ, ہن گل چل سی وچوں, اے میرے تو بھی اچا بابا تے بزرگ, اس واسطے کیوں نہ ہوئے اے شودا کچی جھونپڑی چ عبادت پہ کر دے تے سجدے پہ کر دے, بارش کڑی بھی لگدی ہے, سردی تے گرمی بھی آندی, وڈی تکلیف ہو سی شودے نو,
بڑی تکلیف ہو سی شودے بولے بھالے نو کیوں نہ ہوے کہ نو چپ کر کے تے اپنے کمرے وچ لے آواں سکون نال عبادت کرے. او برسیسا ڈردیاں ڈردیاں اندر وڑ گیا. اندر وڑ کے سلام بابا ایک عرض کر دواں ناراض تا نہ ہو سو. ناراض تھا ایک گزارے چھوٹی جی کروڑا ناراض تھا نہ ہو سو غصے تے نہ ہو سو. اس کے پتر جی کردہ تا عبادت پیاں پر ہن آ گئے تے سنا. اس کے بابا جی میرا دل آدھا ہے جو تسا میرے گھر آؤ تے اتھے اللہ دی عبادت کرو. چھوڑو انہاں کچیاں جھوپڑیاں نو تے کچے خیمے نو. بارش کڑی دے موسم وچ بڑے تنگ ہوندے ہو سو. اس کے پتر جی دعوت وڈے خلوص نال دتی ونجن تے دل آدھا تک کوئی نہیں پر تو آ جو گئی ہے جن پتر تیرے نال جلدا تے تیرے گھر ون کے عبادت کر سو. وت اتھے ون کے گھٹ ماٹا کٹ کے تے وت عبادت وچ لگ گیا. برسیسا نال کوئی گل نہیں کردا حتیٰ کہ اتنی عبادت کیتی سی جو برسیسا دے دل وچ عقیدت پیدا ہو گئی ہے محبت پیدا ہو گئی ہے جو میرے نالوں کوئی اچا آبے تے عبادت گزارے. اس واسطے ایک دن جڑے ویلے ویکھیا سی جو جڑا بڑا ادب کردے تے بڑا احترام تے عقیدت نال میرے نال پیش آندے وت ایک دن بابا شیطان نو آدے پتر جی مینوں اجازت دے میں کسے ہور علاقے وچ فیض پھیلاونا ہے. ہور علاقے وچ فیض اپنا پھیلاونا ہے تے اپنے علم نو پھیلاونا ہے ون کے ہور لوگاں دی بھی اصلاح کرنی ہے. اس واسطے مینوں ہن اجازت میں جا رہا تو جان تے تیرا کام جانے. اس کہ بابا جی اللہ دا نام ہے ونجو نا تواڈے نال میرا دل لگا ہویا تواڈے بغیر میں کنجے رسا. میرے کھانے پینے دا مزہ خراب ہو وجڑے میرے رہنے سہنے دا مزہ خراب ہو وجڑے. اس واسطے بابا جی ایتھے رہ ونجو تے چنگی گل ہے. آکھے پتر جی نہیں نہیں میں وڈیاں ذمہ داریاں بہت اچیاں ذمہ داریاں میرے سر دے اوتے تے ساریاں نبھاونیاں پیندے. پتر میں ادو پھیرا مار کے مڑ ٹائم ملیا تے تیری خیر خبر بارا رکھ چھوڑ سا. آکھے بابا جی ویندی باقی گھڑ جاندے تے پیو مجبوری بھی بڑی ہے تواڈے بغیر دل نہیں لگدا. اس آکھے پتر بے فکر ہو ون ایک تینوں تھوڑا جہا عمل سکھا ویندا وظیفہ تینوں دس چھوڑ دا او تو پڑھدا رہے انشاءاللہ نہ تیرے نزدیک کوئی شیطان آونا ہے تے نہ کوئی شریر آونا ہے تے نہ کوئی بلا آونی ہے تے نہ مصیبت آونی ہے. تے وت ایو دم تے وظیفہ جدوں تے پڑھسے اگر کوئی جن دا مریض ہویا تے او دے جن نہیں نس ویسن. ایک تا جن تیرے نیڑے بھی نہیں آون لگے تے جس دے نیڑے آ گئے او دے تے ایک دم پڑھ چھوڑی جڑا وظیفہ تینوں سکھائی ویندا تو میرا شاگرد تے مرید ہو گئی ہو تے میں تیرا معلم تے پیر تے مرشد ہو گئی ہوں. تیری میری ہن تعلق قائم ہو گیا وا تے میں آندیو جاندیو چکر لاندے رہا سا. او ساکھ چلو بابا ٹھیک ہے. اس سکھایا اونوں منتر کہ سکھایا کہ سکھایا شیطان نے منتر سکھایا تے منتر سکھایا جن کڈھن دا. کیڑا سکھایا او بولو تو صحیح کٹھاڑے رہنے ہو نا. آج میں تھوڑا علاج کرسا انشاءاللہ. ہاں منتر پہ سکھاندا ہے جن کڈھن دے کہ اے جنوں جن پے ونجن او دے جن کڈھن دا تینوں منتر پہ دسدا میرا پتر جی برسیسا و تینوں منتر سکھا دتا ہے وظیفہ تے دعا پڑھا دیتی اس تے آپ تتر ہو گیا. آپ اس کے ہونے دے تے حملہ ایک تو ہو گیا حتیٰ کہ عرصہ دراز گزر گیا. وہ وظیفے نو قابو رکھے اس تے یاد رکھے سی وہ وظیفہ پڑھدا رہے انہوں کوئی ڈر نہیں لگا. جنگل دے اندر تے کوئی بلا تے مصیبت او دے تے نہیں آئی حتیٰ کہ چلدیاں چلدیاں وت برسیسا وظیفہ تا مکمل یاد کیتا ہے لیکن شیطان نو وت چین نہیں آیا. شیطان گیا سیدھا بادشاہ دے گھر. کتے گیا اس زمانے دا بادشاہ وے جیڑا او دے گھر دے اندر گیا اتھے ونجے تے او دی جیڑی بیٹی ہے چھوٹی شہزادی اس شہزادی نو ون کے ایک چونگا مارے اس تے او دی بیمار ہو گئی ہے. وہ دی بیماری دے علاج وچ بادشاہ نے بڑی دولت لائی ہے بڑی دنیا خرچ کیتی ہے. بڑے عامل بلائے تے پیر بلائے روحانی بلائے تے ڈاکٹر بلائے تے حکیم بلائے کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہویا. وت شیطان رات نو خواب وچ آیا اس بادشاہ نو. کس وچ آیا
خواب چایا بادشاہ نو خواب چاہتا ہے او بادشاہ سلامت تو اپنی بچی واسطے بڑا پریشان تے سرگردان تے کوئی علاج ثابت چنگا ثابت نہیں پیاوندا کوئی ڈاکٹر تے حکیم کامیاب نہیں پیاوندا اگر علاج کراونا ہے اپنی بیٹی شہزادی دا وت لگا ون ایک بابا برسیسا او دا نام ہے فلانی جگہ تے جھونپڑی چراندا ہی تے عبادت وچ لگا ہونا ہی اس بابے نو لے آ ایک دم پاون دی دیر تے ٹھیک ہو دی کوئی دیر کوئی نہیں حتیٰ کہ رات نو خواب دے اندر جڑے ویلے بادشاہ نو یہ گل ملنی ہے بادشاہ تے صبح سویرے اٹھ کے تے آپ ہی لگا گئی ہے نہ کوئی کرندہ بھیج دے تے نہ کوئی نوکر تے چاکر آپ ونجے تے اسے جگہ تے جڑی خواب چاہیے ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے تے برسیسا بیٹھا عبادت کس وچ بیٹھا ہے عبادت چ لگا ہے اس عبادت دے دوران ون کے تے بادشاہ نو آد ہے او بزرگا بابا میری لڑکی تے بیٹی کافی عرصے دوران تو بیمار ہو گئی ہے تساں اللہ والے بزرگو اللہ اللہ کرن والے ہو اللہ اللہ کرن والے ہو تے اللہ دیا رکھاں وچ رہن والے ہو اس واسطے میری بچی تے کوئی دم پھوکا کوئی دم درود کرو جو ٹھیک ہو ونجیا بڑیاں منتاں کیتے لیکن وہ مندا نہیں آخرکار من گیا تے اونوں گھر لے گیا برسیسا گیا ون کے تے اودی بیٹی تے ایک شو پڑے اس تے سارے جن ختم ہو گئے ساریاں بیماریاں دور ہو گئی ہیں برسیسا مڑن لگ گئے بادشاہ نے بڑے تحفے دیتے بڑے ہدیے دیتے بڑے نذرانے دیتے تے بڑے سب کچھ ہاتھ پکڑا دیتا اے پیر صاحب بابا جی تواڈی خدمت ہے تساں بڑا قدم رنجا فرمائے میرے گھر عبادت چھوڑ کے آئے وڈی تواڈی ہمت ہے اے لو میرے طرف ہدیاں بھی لے ونجو او برسیسا بابا ساریاں چیزاں لے کے تے جھونپڑی وچ ٹر گئے چند دن گزرن شیطان نے مڑ چوک دتی او شہزادی نو او مڑ بیمار ہو گئی انہاں کہ یار اے چنگا ساگ نکل گیا ایک واری دم پوایا کچھ عرصہ سکون دا گزرے وقت چلے گیا بادشاہ اس بابے برسیسے دے کول برسیسا نو ون کے دے آویں دوبارہ دم چپاویا او آدھا یار میری عبادت چ خلو لاوندا ہے میں اپنے عبادت خانے چوں تا کوئی نہیں نکلدا حتیٰ کہ وڈیاں منتاں تے وڈیاں سماجتاں دے نال برسیسے نے گل منی مڑ اونوں لے گیا اجے برسیسا بادشاہ دی حویلی چ قدم رکھے تے جن پہلے غائب پھوکا بھی نہیں ماریا کوئی دم درود بھی اجے تک نہیں کیتا تے جن غائب ہو گئے حتیٰ کہ بادشاہ خوش ہو گیا اس خوشی دے اندر مڑ ہدیے نذرانے دے دیتے او اپنے عبادت خانے دے اندر لگ گیا وقت 4 دن گزرن تے کڑی منجی تے کڑی پھر منجی تے شہزادی بیمار ہو گئی ہے انہاں کہ یار ہن تو ساڈی گل منن ہی نہیں لگا انج کرو کڑی نو نال لے جلو کڑی نو شہزادی نو نال لے کے بادشاہ ٹر گیا ہے او دے عبادت خانے دے اندر ون کے تے اوتھوں دم پڑوایا اس منتر تے پھوکا شو مارے تے او لڑکی ٹھیک ہو گئی ہے تے جن او دے غائب ہو گئے جو ہی جن غائب ہو گھر مڑیے 4 دن گزرن تے مڑ بیمار 4 دن گزرن پھر بیمار ہو گئی ہے انہاں کہ یار ہن روز آون ونجنے چ وڈی دقت پی ہوندی ہے تے اس بابا کدے ناراض نہ ہو ونجے روز اونوں تنگ پا دیتا ایسا ہر روز اینوں جن پے ویندن تے جن ادے نکل دے ہی نہیں پے شیطان نے سوچیا جو ہن کم بنن والا ہے وقت رات نو آیا خواب وچ رات نو آیا خواب دے اندر بادشاہ نو آدھے بادشاہ اے بابا برسیسا اتنا وڈا آبے دے جو اے دے نال دا عبادت گزار اس پورے علاقے دے اندر بھی کوئی نہیں اج کرے آج روز روز آون کولوں بے تیرے اپنی بچی نو لئی ون تے برسیسا دی جھونپڑی وچ چھوڑ کے مڑ آ اتھے جدوں چھوڑا سے نا پھر بابا روزانہ دم پاسی تے نظر تے کرم دیا مہر دیا نظرائی پاسی بادشاہ بزرگ ہے نا خطرہ تو ہور وچوں گل ہی کوئی نہیں خطرہ بھی کوئی نہیں بس اسے کول چھوڑا اسے جھونپڑی چند دن گزار سی تے پھر اینو کدے جن پڑھن نہیں لگے ہن پٹی تے چڑھدا پیا کہ نہیں چڑھدا پیا بادشاہ دے خواب جدوں گل ہو سکے گل تا واقعی جڑی خواب چاہیے جو برسیسا وڈا بزرگ ہے یہ کول خطرہ ہی کوئی نہیں تے بچی بھی تنگ پا دیتا ہے شہزادی نو لے کے ٹر پے جھونپڑی تے پہنچے تے آدھا بابا جی ناراض نہ ہوئے
تواڈے اُتے کوئی بوجھ نہیں دیندے، اے لو ادا سارا خرچہ تے روٹی تے پانی تے سبب سارے دے کے جا رہے، اے اپنا کھاسی تے اپنا پیسی، بس تھوڑا جہا پھوکا مار دیتا کرو، تھوڑا جہا تے جڑا تساں پھوکا مار سو اساں بھی تھوڑا جہا تانوں پھوکے دا بدلہ دیندے رہے سا، خالی پھوکے بھی تساں نہیں مارنے، اساں تانوں ہدیے تے تحفے تے بدلے بھی نال نال دیونے نے۔ برسیسا دے عبادت خانے میں چھوڑ کے بادشاہ مڑ آیا ہے، ہن برسیسا دے دل شیطان نے وسوسے پاونے شروع کر دیتے، وا تو اس لڑکی دے دل وچ وسوسے پاونے شروع کر دیتے، جن تم ڈوہانی کوئی نہ، جن تو جن والی تک گل ہی کوئی نہیں، اصل جن ایو ہی جڑا کلا جھونپڑی چ والنا چاہندا ہے تے او بھی کلا ہوئے تے اے بھی کلی ہوئے، جھونپڑی چ وڑن تے اصل او دے کولوں زنا کرواونا چاہندا ہے، غلطی کرواونا چاہندا ہے شیطان لعنتی، حتیٰ کہ جڑے ویلے جھونپڑی دے اندر دو خلوت ہو گئی ہے، ہن بزرگ جتنا بھی وڈا بزرگ ہوے یوسف تا کوئی نہیں بن سکدا، انہیں گل ہے کہ نہیں؟ یوسف علیہ السلام جی کمال تک کسے وچ نہیں آ سکدا۔ ہن جڑے ویلے اس برسیسا دی جھونپڑی دے اندر خوبصورت حسینہ جمیلہ کنواری لڑکیاں آئیں، اودیاں ساریاں عبادتاں تے بھی پانی پھر گیا تے ساریاں تقوی طہارت تے پانی پھر گیا، حتیٰ کہ تلدیاں ایک دن ہو گیا جڑا شیطان ہو گیا ہے، حتیٰ کہ حمل ہو گیا ہے، ہن بچی دے جھونپڑی دے اندر موجود ہے، ہن برسیسا پریشان ہو گیا تے نادم ہو گیا ہے کہ لڑکی نو حمل ہو گیا ہے، اے گھر دے اندر ونجنی ہے تے میری تا خیر کوئی نہیں، میں ماریا گیا، میں تباہ برباد۔ وقت برسیسا نو رات نو آیا شیطان خواب دے اندر اسے بزرگ دی شکل جیڑی شکل جھونپڑی چ راندا آئی، جیڑی شکل جھونپڑی چراندا آئی، اس شکل دے اندر آ کے دے او برسیسا پریشان کیوں ہوندے، میں تینوں علاج دس دیندا، بدنامی تو بچنا چاہندا ہے، اپنی غلط کاری نو چھپاونا چاہندا ہے تے پردہ پاونا چاہندا ہے، انج کر اس لڑکی نو قتل کر کے زمین وچ دب دے تے بادشاہ نو آکھ لڑکی نو جن لے گئے، لڑکی نو جن راتوں رات کھڑیا نے تے دور لے گئے تے غائب ہو گئی ہے، جنہ اغوا کر لئیے تیری بچی تے بادشاہ نو بھی پتہ ہے جو میری دھی کو جن پیندن او یقین کر ویسیا، او کے کر سی یقین کر ویسیا، اس وقت پریشان نہ ہو، صبح سویرے اٹھدا ہے اس لڑکی نو قتل کیتا سی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے تے زمین دے اندر دفن کر دیتا سی، مطمئن ہو گیا، بادشاہ تو بھی اطلاع کیتی سی کہ راتوں رات تیری بچی اغوا کیتی ہے، نا مراد جنہ نے کنا نا مراد جن نے حملہ کیتا نے، میں بڑی کوشش کریندا رہ گیا چھڑواون دی پر میرے کولوں نہیں چھڑوائے جا سکی، غالب آ گئے سارے شیطان تے جن، بادشاہ نو مطمئن کر کے خوش ہو گیا ہے، حتیٰ کہ بادشاہ نے وڈے وڈے عاملاں نال او جڑے شیطان دے پہلے شاگرداں وچوں انہاں نال رابطہ کیتا سی کہ میری بچی دے بارے کوئی معلومات کرو کہ جن کدے لے گئے، حتیٰ کہ عامل سارے ناکام ہو گئے، کسے پیر دا کوئی علم نہیں پیا پہنچدا، کوئی منتر دنتر نہیں پیا چلدا، حتیٰ کہ چلدیاں شیطان نے رات نو شہزادی دے بھائیاں دے دل وچ خواب دی حالت دے اندر ملیا، انہاں نو مل کے آدے او تساں پریشان ہو اپنی بہن واسطے، تہاڈا ابا پریشان ہے شہزادی واسطے، تہاڈی بہن نو تا اس مولوی نے تے صوفی نے اس عابد جھونپڑی والے نے رات نو زنا کیتا ہے، حمل ہو گیا اپنے گناہ نو چھپاون واسطے، اس انج کیتا ہے قتل کر کے زمین دب چھوڑیا سی، ون کے ویکھ لو۔ صبح سویرے اٹھے انہاں اپنا خواب اپنے باپ نو سنائے، باپ نے جلدی جلدی اس جگہ تے پہنچے، ونجن زمین کھودن تے وچوں لاش برآمد ہوئی ہے، وچوں لاش برآمد ہوئی ہے، آکھا لگے بات ہوا بزرگ دی جڑی خواب چاہیے ہے واقعی 100% سچی ثابت ہوئی ہے، جلدی جلدی گرفتاری دے آرڈر جاری کیتے تے بزرگ پکڑیا گیا، بزرگ پکڑیا گیا، گرفتار ہو گیا، پورے ملک بزرگ دے خلاف آوازاں، پورے بزرگ دے خلاف، پورے ملک بزرگ دے خلاف آوازاں کہ ویکھو انہاں دی نمازاں، ویکھو انہاں دے سجدے، ویکھو انہاں دی داڑیاں، ویکھو انہاں دا فلاں تے ویکھو انہاں دا فلاں، آپ بھاویں جو کچھ ودے کرن، جے صوفی کولوں غلطی ہو جے تے او دی خیر
آدن بادشاہ اے تا گھیو دا گھڑا ہے نا، اے دا حق نہ بندا ہے انج کرنا، تے تیرا حق بندا ہے؟ سارے دا حق نہیں بندا. آکھو غلط کام کرنا سارے دا حق نہیں بندا، چاہے کوئی مسیح تے رہندا ہے یا مسیح تو باہر رہندا ہے. جو بندہ کلمہ پڑھدا ہے، کلمہ پڑھن والے بندے نو گناہ دی اجازت، حتیٰ کہ جڑے ویلے آوازاں کسنیاں شروع، سارے لوگ آدن بادشاہ سلامت، ساڈا مطالبہ ہے کہ اینو قتل کیتا ونجے، اینو پھانسی دتی ونجے تے سرے عام پھانسی دتی ونجے، پورے شہر دے چوک دے اندر پھانسی دے اوتے لٹکا دیتا ونجے. بادشاہ نے پھانسی دا اعلان کر دیتا، پھانسی دا پھندا تیار ہو گیا، ساری دنیا ویکھن واسطے آ گئی ہے تماشا. حتیٰ کہ جڑے ویلے پھانسی دا این ٹائم ہویا، آ گیا شیطان برسیسا دے کول، آکھن لگے انی انا الذی اوقعتک فی ھذا لن ینجیک منہ غیری. آکھن لگا برسیسا جتھے تو پھسیا پیا ایتھے تینوں ہن نجات دیون والا کوئی نہیں، تینوں چھڑاون والا کوئی نہیں. جے تو میری مدد طلب کرے تے میں چھڑوا سکدا، جے میری طلب کرے مدد میں چھڑوا سکدا. آکے کینے چھڑوا سکدا بابا ابلیس؟ آکے چھڑواون دا ہکو طریقہ ہے جو مینوں سجدہ کر. مینوں کے کر؟ کیوں شیطان ترائے قسماں چاہے ہن، اے دے کول غلط کاری بھی کروا سا، اینو قتل بھی کروا سا تے اینو کافر بھی بنوا سا. دو شرطاں تے ہن پورا اتریا کھلا، آخری شرط رہ گئی کافر بناون والی. آدھا تو مینوں سجدہ کر میں تیری جان چھڑوا دینا. برسیسا آکھن لگا غیر اللہ نو سجدہ تے غیر اللہ بھی ابلیس ہوے تے اونوں سجدہ اے کینے ہو سکدا؟ آکھے بعد توبہ کر گنی، ہن تے جان چھڑوا نا. اے تلوار لے کے ہن تلے کھڑے نہیں، اتھوں کیڑا پیو تینوں چھڑا سی؟ بس تھوڑا جی 5 منٹ دی گل ہے، تو مینوں سجدہ کر، میں دیکھ انہاں نوں چکر دے کے تینوں چھڑوانا. 2 منٹاں بعد مسیح تیجوانی کہا سی توبہ نوز باللہ، کناں نوں بھی ہاتھ لاویں، نکے نوں بھی ہاتھ لاویں، تیری توبہ قبول ہو ونجنی ہے. ہو سکے ہاں علاج تا ٹھیک تے صحیح، گھڑا میں سجدہ کیتا ہے یا سجدہ کیتا ہے تے شیطان تو دا انی بریء منکا انی بریء منکا انی اخاف اللہ رب العالمین. چھڑاونا کہ ہاسی آدھے میرا تیرا تعلق کوئی نہیں، میرا تیرا تعلق کوئی نہیں. ہن تو جانتے بادشاہ جانے، تو جانتے عوام جانے، تو جانتے پھندا تے پھانسی جانے، میں تے تینوں چھڑاون نہیں آیا، میں تے تینوں کافر بناون آیا. اس وقت غلط کاری بھی ہو گئی ہے، قتل دے تے بھی تل گئے نے، نال کافر بھی وہ بن گئی ہے غیر اللہ نو سجدہ کرن نال. انہاں دتی اونوں پھانسی، انہاں دتی پھانسی دیتی ہے، پھانسی دے پھندے تے لٹکا کے انہوں سرعام پھانسی دے دیتی ہے. تے آپ کے ادا کھل ہے انی اخاف اللہ رب العالمین. مینوں تا اللہ کو ڈر لگدا ہے، مینوں تا اللہ کو ڈر لگدا ہے. انہوں کافر بنا کے تے آپ وڈا صوفی بن گیا. شیطان آدا ہے میں تا ڈردا کس کو لوں؟ اللہ کو ڈردا. بندے نو کافر بناونا ہوئے تے آدھے اللہ تواڈی سندا نہیں، اللہ تواڈی سندا نہیں تے انہاں قبر والیاں دی موڑ دا کوئی نہیں. اس وقت ایتھے سجدے کیتے کرو، ایتھے ہی بکرے چھترے ذبح کیتے کرو، ایتھے آ کے نوراتے تے چلے کٹے کرو، ایتھے آ کے بادشاہ چلا کشی کیتی کرو. ایتھے جڑے ویلے آسو فیض پھیل ونجنا ہے، وہ تواڈی آوازاں ہی قبول ہو ونجنیاں نے، دعاواں ہی قبول ہو ونجنیاں نے. تے آپ جڑے ویلے بلاونا ہویا دا انی اخاف اللہ، میں تا اللہ کولو ایک ڈردا اور کسے کولو نہیں ڈردا. دنیا دے دل وچ غیراں دا ڈر پاندا ہے تے اپنے دل وچ اللہ دا ڈر رکھدا ہے. دنیا نو آدا اللہ وسیلیاں نال سندا ہے تے آپ اللہ نو ڈائریکٹ بلاندا ہے. دھوکا دتا اس کے نہیں دتا؟ اے شیطان دا فراڈ ہے جڑا بندے دے ایمان دے اوتے آ کے ڈاکا پاندا ہے. حتیٰ کہ شیطان نے اتنے گھراں دے اوتے ڈاکا پایا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھر نو بھی اس معاف انشاءاللہ. اگلے ڈاکے دا حوالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھر اس جڑا ڈاکا پایا ہے نا تے اللہ پاک نے اس ڈاکو نو اتھے کدے کامیاب
نہیں ہون دیتا کیوں؟ اتھے ڈر ہے کہائی کس دا؟ اللہ دے ڈر ہے، اس ڈر دی وجہ نال اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو محفوظ کر لیا۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ عمل دی توفیق دے۔